اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابیات کریمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبر سنی کے باوجود غزوہ احد اور غزوہ خیبر میں شریک ہوئیں۔ غزوہ حنین میں اپنے دو بیٹوں حضرت ایمن اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ شرکت فرمائی۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوہ میں خلعت شہادت سے سرفراز ہوئے۔ غزوہ موتا میں حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دونوں جان کا صدمے بڑے صبر و ثبات سے برداشت کیے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن غزوہ احد میں شریک ہوئیں۔ مجاہدین کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی خدمات سر انجام دی۔ اپنے بھائی کی مسلح شدہ لاش دیکھ کر فقید المثال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر میں بھی اپنے بیٹے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں ان کے ساتھ شریک ہوئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی جنگجو کو جہنم رسید کیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت فرمائی۔ مجاہدین کے لیے کھانا پکاتی، ان کے سامان کی دیکھ بھال کرتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 20 صحابیات میں شریک ہیں جنہوں نے غزوہ خیبر میں شرکت فرمائی۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں مشکیزیں بھر بھر کر لاتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی۔ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غزوہ احد میں زخمیوں کو پانی پلانے والی اور مرہم پٹی کرنے والی صحابیات کے ساتھ شریک تھی۔ جنگ کے اختتام پر انہیں ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی گئی تو انہوں نے انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی گئی تو پھر انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد انہیں ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی گئی تو صدمے سے ان کی چیخ نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے اس کے شوہر کا الگ ہی درجہ ہے۔ بعد میں حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اولاد کے یتیم ہونے کے احساس سے میری یہ حالت ہوئی، معافی چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ غزوہ احد کے بعد حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر میں بھی شرکت فرمائی۔ حضرت منیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہادر اور دلیر خاتون تھی جنہوں نے بیعت عقبہ ثانی جیسی اہم اور خطرات سے مہم میں شرکت فرمائی۔ اس کے بعد غزوہ خیبر میں بھی شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ مجاہد باپ حضرت معوذ بن عفراء کی مجاہد بیٹی حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں حصہ لیا۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ حدیبیہ میں اور بیعت رضوان میں شرکت کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔